طواف وداع اس طواف کو کہتے ہیں جو اپنے وطن کو واپسی کے وقت بیت اللہ شریف سے رخصت ہونے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ سادہ طواف ہوتا ہے، اس میں رمل اور اجتباع نہیں کیا جاتا اور اس کے بعد سعی بھی نہیں ہوتی۔ رمل اور اجتباع ایسے طواف میں مسنون ہے جس کے بعد سعی ہو۔ طواف وداع کو طواف صدر، طواف واجب، طواف افاضہ اور طواف رخصت بھی کہتے ہیں۔ طواف وداع کا وقت کون سا ہے؟ طواف وداع کا وقت طواف زیارت کے بعد شروع ہوتا ہے، جبکہ مکہ مکرمہ سے وطن واپسی کا پختہ ارادہ ہو۔ طواف وداع کے وقت میں اگر نفل کی نیت سے کوئی طواف کر لیا جائے تب بھی طواف وداع ہو جاتا ہے۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ واپسی کے ارادہ کے وقت طواف وداع کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن حاجیوں نے طواف زیارت کے بعد نفلی طواف کیے ہیں ان کا طواف وداع ادا ہو گیا، ان کے ذمہ دم واجب نہیں ہے۔ طواف زیارت کے بعد چلتے وقت طواف وداع کرنا افضل ہے۔ طواف زیارت کے بعد اگر نفل طواف کر چکا ہے تو وہ بھی طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا۔ مکہ مکرمہ سے واپسی آتے وقت طواف وداع کرنا بہتر ہے تاکہ آخری ملاقات بیت اللہ شریف کے ساتھ ہو۔ اگر اس سے پہلے بھی کر لیا ہے تو کافی ہو جائے گا، اور یہ طواف واجب ہے، نہ کرنے کی صورت میں ایک دم دینا لازم ہوگا۔ اگر خواتین حیض و نفاس کی وجہ سے نہ کر سکے تو طواف وداع ساقط ہو جائے گا اور دم بھی واجب نہیں ہوگا۔ طواف وداع کے بعد بھی مکہ مکرمہ جا سکتا ہے، مسجد حرام میں جا سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، طواف اور عبادت کر سکتا ہے۔ دوبارہ مسجد حرام میں جانے کی وجہ سے طواف وداع کا اعادہ کرنا واجب نہیں ہوگا۔ طواف وداع میقات سے باہر رہنے والوں آفاقی حاجیوں پر واجب ہے، خواہ حج افراد کیا ہو یا قران یا تمتع، بشرطیکہ کہ عاقل بالغ ہو، معذور نہ ہو۔ اہل حرم، اہل حل، اہل میقات، اہل جدہ اور حائضہ، نفساء، مجنون اور نابالغ پر واجب نہیں ہے۔ طواف وداع صرف حج میں واجب ہے، عمرہ میں نہیں ہے۔ طواف وداع مکی اور میقاتی کے لیے مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ جو شخص مکہ مکرمہ یا اطراف مکہ مکرمہ کو مستقل طور پر وطن بنا لے تو اس سے یہ طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اگر 12ویں ذو الحجہ کے بعد مکہ مکرمہ یا اس کے اطراف میں دائمی طور پر ٹھہرنے کی نیت کی ہے تو طواف وداع ساقط نہ ہوگا۔ اگر 12ویں ذو الحجہ سے پہلے مکہ مکرمہ یا اس کے اطراف میں دائمی طور پر رہنے کی نیت کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے سفر کرنے کا ارادہ ہو گیا تو بھی طواف وداع واجب نہیں ہوگا۔ جیسے مکہ مکرمہ میں رہنے والا اگر کہیں جائے تو اس پر واجب نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے مکہ مکرمہ میں اقامت کی نیت کی لیکن مستقل وطن نہیں بنایا تو طواف وداع ساقط نہ ہوگا، اگرچہ سال ہا سال رہے۔ طواف وداع کا اول وقت طواف زیارت کے بعد ہے۔ اگر طواف وداع کے بعد مکہ مکرمہ میں کچھ قیام ہو گیا تو چلتے وقت اگر وقت ہو تو دوبارہ طواف وداع کرنا مستحب ہے۔ کوئی طواف وداع کے بغیر مکہ مکرمہ سے چل دیا ہے تو جب تک میقات سے نہیں نکلے گا اس پر مکہ مکرمہ واپس آ کر طواف وداع کرنا واجب ہے، جبکہ واپس آنا اپنے اختیار میں ہو۔ احرام کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میقات سے نکل گیا تو اب اس کو اختیار ہے کہ دم بیج دے۔ طواف وداع کی حکمت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے کہ لوگ حج سے فارغ ہونے کے بعد مینا سے ہر طرف چل دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی ہرگز کوشش نہ کرے یہاں تک کہ اس کا آخری ملاقات بیت اللہ سے ہو جائے، مگر آپ نے حائضہ سے حکم ہلکا کیا۔
طواف وداع کر کے ہی وطن لوٹنے میں دو حکمت ہے۔ پہلی حکمت، مناسک حج کی ترتیب میں غور کرنے سے معلوم ہوتا کہ حج کے سفر کا اہم مقصد بیت اللہ شریف کی تعظیم و تکریم اور اس کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں حاضری کے بعد سب سے پہلا کام طواف قدوم ہے، یعنی حاضری کا طواف۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے ہی یہ طواف کیا جاتا ہے، تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھی جاتی۔ پھر حج سے فارغ ہونے کے بعد آفاقی جب وطن کی طرف رخ کرتا ہے تب بھی یہی حکم ہے کہ آخری وداعی طواف کر کے لوٹے۔ یہ اس بات کی منظر کشی ہے کہ مقصود صرف بیت اللہ ہی ہے۔